السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ریٹائرڈ ٹیچر موجود ہیں جو چند دن پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی ہے اور آج کل گھر پہ ہی ہوتے ہیں۔ محترم میاں غلام مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 39 سال گزارنے کے بعد ریٹائر ہو چکے ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ باضابطہ جو زندگی ہوتی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور اس کے بعد جو بے ضابطہ زندگی ہوتی ہے گھر میں، ان میں فرق کیا ہے، اور انہوں نے جو سروس گزاری ہے اس کے جو نشیب و فراز ان کی زندگی میں آئے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور بھی بہت سی باتوں سے ہم آج پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم غلام مسعود صاحب، آپ نہایت خوش قسمت ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 39 سال گزارنے کے بعد آپ نے ریٹائرمنٹ لی، تو چند دن غالباً ایک ہفتہ ہو گیا، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں اس زندگی کو جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ تیار ہو کے اسکول جایا کرتے تھے اور اب آپ ظاہر گھر پہ اسٹے کرتے ہیں، تو کیا فرق ہے اس زندگی میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی جو ہے نا باقاعدہ تسلسل کے ساتھ جو گزرتی ہے، اس میں سروس کے دوران بندہ جو ہے وہ بہتر محسوس کرتا ہے گھر کی زندگی سے، کیونکہ صبح جب کسی ایک ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، خاص کر تو محکمہ ایجوکیشن میں بندہ پاکیزگی کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے اور اسکول میں روزانہ کی بنیاد پر آتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کو گزارنے کا جیسے فطرت کے قانون کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے اس کے مطابق زندگی گزرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن میں خاص کر کے زندگی ہے، سروس چلتی ہے، یہ قدرت کے عین مطابق زندگی گزرتی ہے، اور یہ کامیاب زندگی ہے۔ اکیلا گھر رہنے سے یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ میاں صاحب، ہم نے کرکٹ کے میدانوں میں یہ دیکھا ہے کہ جو کھلاڑی ریٹائرمنٹ لیتا ہے، انضمام الحق ریٹائر ہوئے، مصباح الحق ریٹائر ہوئے، اس طرح کئی کھلاڑی ریٹائر ہوئے، جب ریٹائرمنٹ لے کے گراؤنڈ سے نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں۔ تو ظاہر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے 39 سال دیے، تو ایسا ہوا کہ آپ کو رونا آیا یا آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آئے، یا کیسی فیلنگس تھی جب آپ گھر جا رہے تھے؟ یہ ہجر و وصال جو ہے نا، اگر اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب جتنی زندگی گزاری اور اللہ کے گھر سے محبت تھی، تو اسی طرح وہ سنت کے مطابق واقعتاً جس جگہ انسان وقت گزارتا ہے وہاں سے جب علیحدگی ہوتی ہے، ہجر و وصال ہوتا ہے، جدائی ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، تو وہ رونا تو کیا کہ ایک زندگی پر ایک افسردگی طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ ایک ریوڑ ہے، اس میں سے ایک جانور کو الگ کر دیا جائے، یا ایک پرندہ ہے جو ایک باغ میں رہتا ہے اور اسے جب ایک پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے، تو وہ اسی طرح ہی ہے۔ تو جب ہم کسی ادارے سے کسی ایک انسانوں کے اندر رہتے ہوئے جب ہم الگ ہوتے ہیں تو آنسو تو کیا، رونا تو کیا ہے، یہ ایسی جدائی ہے کہ انسان اگر اس کو کنٹرول نہ کرے تو یہ قبر تک رہ جاتی ہے، اس سے صبر کرنا پڑتا ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکول یا ادارے میں رہتے ہوئے بندہ زندگی گزارتا ہے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے اندر وہ مصروف رہتا ہے، اور مصروفیت جو ہے وہ کامیابی کا راز ہے۔ میاں صاحب، آپ نے 39 سال گزارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اس عرصے کے دوران کوئی ایسی کمی ابھی بھی رہ گئی ہے، اگر آپ کو موقع اب ملے اور اب وہ پورا کرنا چاہیں، یا آپ نے سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو فرض تھا، جو حق تھا وہ ادا کر دیا ہے، کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے؟ مطلب یہ جو زندگی ہے نا ایجوکیشن کے اندر جو چلتی ہے، واقعی کہ جو انسان آگے بڑھتا ہے نا تو وہ اسے مشاہدات، تجربات اور پختگی آتی چلی جاتی ہے۔ گویا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان ضعیف ہوتا ہے تو وہ رب کے ہاں قرب سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ واقعتاً یہ جو انسان بچپن سے آگے جوانی سے آگے جب گزرتا ہے، اسی طرح سروس میں جب وہ ابتدائی مراحل میں آتا ہے تو اسے اتنی شعور نہیں ہوتا، کہ اسے احساس نہیں ہوتا، جو آگے جاتا ہے تو اسے اپنے پیشے کے لحاظ سے، اپنی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اسے آگے وسعت آتی جاتی ہے، اور اسے زیادہ ذمہ داری جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ بندہ چاہتا ہے کہ کاش اب جوانی آ جائے، اگرچہ وہ ضعیف ہوتا ہے، اب جوانی آ جائے تو وہ جو میں نے پیچھے کمی چھوڑی ہے وہ میں کبھی بھی نہ چھوڑوں۔ اپنی خامیوں کو وہ اس وقت بڑا ہی محسوس کرتا ہے، اور اسی خامیوں اور کمزوریوں کو اور غلطیوں کو سوچتے ہوئے
وہ اللہ کے ہاں دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ میں یا اللہ یہ غلطیاں کرتا رہا، یہ کمی کرتا رہا تعلیم کے لحاظ سے یا جس سلسلے میں بھی، وہ ساری زندگی جو ہے اس کو احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ اگر وہ اکارڈنگ ٹو اسلام زندگی گزار رہا ہے تو رب کے ہاں وہ بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، اسلام سے اس کی اتنی وابستگی ہو جاتی ہے، اسے منزلہ نظر آتی ہے کہ اب میں نے اپنی آخرت کی طرف قدم رکھنا ہے، تو یہ اللہ کی قرب کے اللہ بھی اس وقت اس بندے کے بہت ہی قریب آ جاتا ہے، اس سے ہدایت زیادہ عطا ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب، بچوں سے جب جو کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کلاس میں دوران اسکول، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو کلاس کی جو اکثریت ہے وہ ٹیچر بننا پسند نہیں کرتی، ایک آدھ اسٹوڈنٹ تو ہو سکتا ہے کلاس میں، زیادہ تر جو بچے ہیں وہ یا پولیس میں جانا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن ٹیچر بننا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ آپ نے عملی طور پہ مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے طویل عرصہ گزارا، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں ہماری جو نئی نسل ہے وہ خوشی خوشی آنا کیوں نہیں پسند کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ یہ ہے کہ نا جو ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ یہ پاکستانی معاشرہ ہے، اس کے اندر ٹیچر کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، لیکن ایمان کے مطابق تو جو اسلام نے ٹیچر کو مقام دیا ہے، معلم کو مقام دیا ہے، مدرس کو جو مقام دیا ہے وہ تو پیشہ پیغمبری ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ جو پیشہ پیغمبری جو ہے اس میں آسانیاں نہیں ہیں ہر لحاظ سے، اگر مالی لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی، معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی، معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی، ہر پہلو سے سوچا جائے تو یہ ٹیچنگ پروفیشن جو ہے اس میں مسائل اور تکلیفیں اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ آج کی نسل جو ہے یہ چاہتی ہے کہ ہمیں آسانی سے روزی میسر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مالی معاملات اور زیادہ سے زیادہ معاشی حالت بہتر ہو جائے، جبکہ اس کے اندر یہ چیزیں آسانی سے میسر نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آج کی نسل ٹیچنگ لائن آنے کی بجائے دیگر اپنا شعبوں میں جانا پسند کرتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب، آپ کی ابھی بھی آپ کی عمر 60 سال ہو گئی، آپ کی کوئی دل کی ایسی خواہش ہے کہ جو ابھی ادھوری ہو اور دل میں تمنا ہو کہ اب پوری ہو جائے؟ میرے دلی تمنا تو یہ ہے کہ جو میں نے زندگی گزاری ہے، کاش اگر مجھے وہ زندگی میسر ہوتی تو میں دین پر اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا۔ 39 سالہ زندگی کا کوئی یادگار واقعہ، ویسے تو بہت سارے واقعات ہوں گے، کوئی ایسا واقعہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جسے آپ آج تک نہ بھلا پائے ہوں؟ یقیناً معلم جو ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پسند ہے کہ میں دنیا میں معلم کو پسند کرتا ہوں، تو یہ سایہ رسول اللہ، نسبت رسول اللہ سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں کافی واقعات ہوئے، لیکن ایک اہم واقعہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسے ایک اسٹوڈنٹ کی پنشمنٹ کر دی جو ایک علاقے کا جاگیردار اسٹوڈنٹ تھا۔ اچھا، اس کو جب میں نے پنش کیا تو وہ بریک کے ٹائم اکیلا اسٹوڈنٹ تھا، یعنی اکیلا ہی ماں باپ کو پڑھوتا بیٹا تھا۔ جب وہ والدین کے پاس گیا تو والدہ اس کے علاقہ بھر سے اس کا خوف ایک نام تھا کہ میرے سامنے ہر انسان ہیچ ہے، تو میں جب بریک ہوئے تو طلبہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے کہ سر کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کہ وہ جو بندہ اس کے سامنے آتا شوٹ کر دیتا تھا۔ الحمدللہ مجھے اس وقت تک تو کوئی پریشانی نہ تھی، مگر جب وہ بچہ اپنے باپ کو اور چند رائفلوں کے ساتھ لوگ آ رہے تھے تو میں اس وقت محسوس کیا کہ زندگی کو اب خطرہ ہے، لیکن اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ساتھ تھا، تو یوں میں نے تھوڑا سا خوف ہوا لیکن اللہ پر بھروسہ کیا، تو وہ جب بندہ میرے پاس آیا، نمبردار تھا، نام نہیں ظاہر کرتا، جب میرے قریب آیا اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ قریب آیا تو قریب آتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا جی آپ کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا حجرہ شاہ مقیم سے آتا ہوں۔ نئے ٹیچر ہیں؟ جی نئے ٹیچر ہوں۔ تو اس نے بجائے کہ مجھے دہشت دیتا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو میں نے کہا یہ سے تو کچھ بھی نہیں آتا، تیسری جماعت ہے، اس سے چھوٹی حروف تہجی بھی نہیں آتے۔ تو اس نے کہا اس کے بیٹے کے کان پکڑ کر کہ آج کے بعد یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ نے اسے پڑھانا ہے۔ تو جب مجھے اس نے دیا تو وہ بچہ جو ہے واقعی تعلیم کی طرف ذہن بن گیا، بدماشی اور جو اس کا دوسرا ذہن تھا ختم ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاص عنایت ہے ٹیچر پر، جو خصوصی ایک ٹیچر پر ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے میں وہاں سے کامیاب ہوا۔ اور کوئی بھی ٹیچر کسی بھی سلسلے میں کتنے بھی عیوب ہوں اس کے پاس، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے
مطابق اس کے سر پر ان کا خاص سایہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میں آپ پر یہ ذمہ داری دیتے ہوں کہ آپ اس دین کو آگے تک لے جانا ہے۔ تو دین میں دنیا اور دین کا دونوں علم موجود ہیں، اور جو یہ ذمہ داری لیتا ہے، خاص کر یہ ٹیچر، وہ اس کے اندر اس کی کامیابی کا راز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میاں صاحب، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ جو لوگ آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، میں آپ سے آخری بات یہی کروں گا کہ زندگی کو علم سے وابستہ رکھو، آخری سانس تک جو ہے دین کا اور دنیا کا علم جو ہے، جب بھی آپ کو خالی وقت ملے دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑ کر آپ علم کی طرف رغبت رکھیں، خاص کر قرآن پاک کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے۔ یہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی آسانی اور آخرت کے اندر بھی رب کے حضور بھی سفرو کرتا ہے۔ تو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب بھی پڑھے لکھے انسان کو کم علم بھی رکھتا ہے، وہ دین کے علم سے وابستگی اس طرح خیال ہے کہ اس کا مرنا جینا جو ہے وہ اسی علم کے ساتھ وابستہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، آپ نے محترم میاں غلام منصور صاحب کا انٹرویو دیکھا، سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔